یہ تو بہت زیادہ مدت ہے۔ میں نے تو آج ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کمرے میں تیز بیپ کی آواز گونجی۔ یہ آواز سلطان جہانزیب کی ریسٹ واچ سے ابھری۔ اس نے جلدی سے واچ اپنے منہ کے قریب لے جا کر 0911 اسپیکنگ کہا۔ واچ ٹرانسمیٹر اپنے کان سے لگا کر دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو سنتا رہا، مگر یہ گفتگو چند سیکنڈ جاری رہی۔ اس کے بعد سلطان جہانزیب نے اپنے قریب کھڑے آدمی سے تحکمانہ کہا، راجہ پٹیل آیا ہے، جاؤ اسے بھی ادھر ہی لے آؤ۔ آج اسے بھی یہ خوشخبری سنا دیں گے کہ آج ہمارا ایک پرانا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ راجہ پٹیل کے تذکرے پر میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ یہ وہی کتا بھارتی ایجنٹ تھا جس نے سلطان جہانزیب کو چند ٹکوں کے عوض ضمیر فروش بنایا ہوا تھا اور ایک مرطوب نیٹ ورک کے تحت وہ وطن عزیز کے لیے زہر قاتل بنا ہوا تھا، اور اب مجھ پر یہ فرض اور ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ غدار وطن سلطان جہانزیب کے ساتھ ساتھ بھارتی ایجنٹ راجہ پٹیل اور اس کے پورے نیٹ ورک کو بھی تباہ کرنا ہوگا۔ میں ادھر خود کو لالچی اور حریص ضمیر فروش انسان کے روپ میں ظاہر کرتے ہوئے سلطان جہانزیب کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ اس کام کے مجھے کچھ نہ کچھ رقم دے دے۔ چنانچہ جب راجہ پٹیل بھی اندر داخل ہوا، میں اس کی طرف سے بظاہر بے پرواہ بنا سلطان جہانزیب کے ترلے منتیں کرتا جا رہا تھا، مگر کنکھیوں سے پٹیل کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ یہ کیا چکر ہے سلطان، تم نے اتنی اہم فائل اس کے ہاتھوں میں کیوں دے رکھی ہے؟ وہ یکدم درست لہجے میں بولا۔ غالباً ایک اجنبی کے ہاتھ میں ریڈ فائل دیکھ کر راجہ پٹیل فکر مند سا ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی مکروہ صورت شخص تھا، جسم گینڈے کی طرح تن و من، سر کے بال آدھا انچ سے زیادہ نہیں تھے، آنکھیں مینڈک کی طرح باہر کو ابلی ہوئی جن میں ایک عجیب سی وحشت اور صفاکی دکھائی پڑتی تھی، ناک موٹی تھی اور کسی بیل کی طرح نتنے اٹھائے صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ خطرناک بھارتی ایجنٹ راجہ پٹیل تھا۔ یہ سب مجھے بظاہر ایک عام سا مگر حرص اور لالچی بوڑھا سمجھ رہے تھے، اس لیے ان لوگوں کے انداز و اطوار میں کوئی خاص گرمجوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تہہ خانے میں اب سلطان جہانزیب اور بھارتی ایجنٹ راجہ پٹیل کے علاوہ صرف ایک مسلح آدمی کھڑا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ سلطان جہانزیب اور راجہ پٹیل کے پاس بھی پستولیں ہوں، مگر یہ میرے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ میں وطن عزیز کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان لوگوں کو جہنم واصل کر کے اس فائل کو جلا ڈالوں۔ چنانچہ میں اپنے عزائم کے جہرانہ پہلوؤں پر غور کرنے لگا اور ساتھ ہی موقع کا بھی منتظر تھا۔ سلطان جہانزیب، تم بہت لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہو۔ اچانک راجہ پٹیل نے سلطان کی زبانی میرے بارے میں تفصیل جاننے کے بعد الٹا اسے ہی ڈانٹا، اور سلطان جہانزیب بوکھلا کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ کرنل زبیر اگر روپے لے کر ہمارا کام بآسانی کرنے پر آمادہ ہے تو تم اسے گن پوائنٹ پر کیوں لینے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہٹو پرے۔ راجہ پٹیل یہ کہہ کر مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف بڑھا اور بولا، کرنل زبیر صاحب، سلطان جہانزیب نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو یہ ریڈ فائل ڈیکوڈ کرنے کی منہ مانگی قیمت ملے گی۔ میں نے خوش ہونے کی اداکاری کی۔ میں جانتا تھا کہ یہ مکار لومڑی یعنی راجہ پٹیل سلطان جہانزیب کی طرح مجھے ضمیر فروش سمجھے ہوئے تھا اور مجھے اپنے لیے آئندہ بھی کارآمد بنانے کے لیے رقم کی آفر کی تھی۔ راجہ پٹیل صاحب، اسے اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ یہ کام تو میں اس سے گن پوائنٹ پر بھی لے سکتا ہوں، سلطان جہانزیب نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ راجہ پٹیل نے اسے گھورا اور پھر دانت پیس کر بولا، سلطان جہانزیب، تمہاری سوچ پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کبھی دور اندیشی سے بھی کام لیا کرو۔ کرنل زبیر آئندہ بھی ہمارے کام آتا رہے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو پٹیل صاحب؟ سلطان جہانزیب بولا، میں تو اسے کام لینے کے بعد قتل کر ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کی شفاف گفتگو پر میں سناٹے میں آ گیا۔ یہ تم بے وقوفی کرتے، اچھا ہوا میں وقت پر پہنچ گیا۔ تم ایک طرف ہٹ جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں، راجہ پٹیل نے اس سے کہا اور پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کرنل زبیر صاحب، آپ اس فائل کو کتنے دن میں ڈیکوڈ کر دیں گے؟ ابھی میں نے بتایا تھا کہ 2 دن تو لگ جائیں گے، میں نے کہا تو راجہ پٹیل چند ثانیے الجھن آمیز سوچ میں پڑا رہا، پھر بولا، دیکھو کرنل زبیر صاحب، در حقیقت اس ریڈ فائل کو ڈیکوڈ کروانے کے چکر میں ہم پہلے ہی بہت سا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ دراصل میری اچانک بھارت سے یہاں آمد کا مقصد یہی تھا کہ اس فائل کو بغیر ڈیکوڈ کیے ہی واپس لے جاؤں اور ہم خود اس پر سر کھپائی کرنے کی کوشش کریں، مگر یہاں آ کر یہ نئی بات معلوم ہوئی۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا ہے، مگر وہ اتنا کہہ کر سانس لینے کے لیے ذرا رکا۔ میری سانسیں مگر پر اٹک کر رہ گئیں، مگر میں چند گھنٹوں سے زیادہ یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے اب تم ایسا کرو کہ اس ریڈ فائل سمیت میرے ساتھ بھارت چلو اور وہیں اس فائل کو آرام سے ڈیکوڈ کرتے رہنا۔ ہم مستقل بنیادوں پر آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات پر میں واقعی خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح ان بھارتی ایجنٹوں کی کمینگاہ تک پہنچ جاؤں اور پھر ان کا نیٹ ورک تباہ و برباد کر ڈالوں، جس کے ذریعے یہ لوگ میرے وطن پاک کے خلاف ناپاک سازشوں میں مصروف ہیں۔ میں بھارتی خفیہ ایجنٹوں کے اس پورے نیٹ ورک کا وہ حشر کرنا چاہتا تھا کہ آئندہ ملک دشمن عناصر کو پاک وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ ہو سکے۔ اللہ میرا ساتھ دے رہا تھا۔
मेरी बज़ाहिर मुश्किल और नामुमकिन नजर आने वाली राहें खुद ब खुद आसान होकर खुलती चली जा रही थी। मैंने फौरन खुश होकर राजा पटेल की ये ऑफर कबूल कर ली। फिर राजा पटेल ने वो रेड फाइल अपने कब्जे में ले ली। सुल्तान जहांजेब अलबत्ता किसी अजीब सी उलझन आमेज परेशानी में मुब्तला था। बहरतौर हम जरा देर में ऊपर कमरे में आ गए। नूरी बेगम अभी तक वहीं मौजूद थी। सुल्तान जहांजेब के हुक्म के मुताबिक इसके आदमियों ने इसे अभी तक वहाँ से जाने नहीं दिया था, मगर मैंने कमरे में आते ही किसी ख्याल के तहत नूरी बेगम को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। वो दोबारा इनके साथ दोस्ताना अंदाज में मुझे देखकर अचंभे में जरूर मुब्तला हुई, मगर मेरा इशारा पाकर खामोशी से वहाँ से चली गई। हम तीनों अब सोफों पर आमने सामने विराजमान हो गए। वो रेड फाइल राजा पटेल के हाथों में दबी हुई थी, ताहम मैं अब मुतमईन था और मुझे दुश्मन मुल्क अनासिर के खिलाफ डबल क्रॉस मिशन भी अंजाम देने का मौका बआसानी मैसर आ रहा था। अब मैं अल्लाह से यही दुआ मांग रहा था कि मेरी असलियत इन पर जाहिर ना होने पाए, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। सुल्तान जहांजेब, तुमने कैप्टन इमरान का कांटा अभी तक साफ नहीं किया, राजा पटेल ने इससे पूछा और मेरे अंदर धगड़ पकड़ सी होने लगी, मगर मैंने अपने चेहरे के तासुरात को सपाट ही रहने दिया। मैंने इसकी रिहाइशगाह पर हमला करवाया था, जिसमें इसके घर वालों को तो मौत की नींद सुला दिया गया, मगर बदकिस्मती से कैप्टन इमरान बच निकला। लेकिन बेफिक्र रहें, अब वो कहीं का नहीं रहा। ये कहकर इसने मेरे बारे में सारी तफसीलात से इसे आगाह कर दिया। सुल्तान जहांजेब के इस इकरार पर मेरी कनपटियां दहकने लगी। वो तो ठीक है, मगर बावजूद इसके इसका खात्मा जरूरी है। राजा पटेल ने इसे तंबिया की। हाँ, मेरे आदमी इसके पीछे लगे हुए हैं। सुना है वो सेठ असगर के यहाँ मुकीम है, सुल्तान जहांजेब ने कहा, और मैंने इसकी नाकिस मालूमात पर अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली। खैर, पटेल ने एक हुंकारी भरी, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, जुबैर साहब, अब आपका क्या इरादा है? चलेंगे मेरे साथ? मैंने कहा, जाहिर है अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? अगर आप लोगों के साथ काम करने के दौरान मुझे इमारात हासिल होती हैं तो इससे अच्छी और बात क्या होगी, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने दानिस्ता रंग आमेजी की। हाँ, बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? राजा पटेल फौरन फराग दिली से बोला। मैंने जरा नौ उम्र लड़कों की तरह शर्माते हुए अदाकारी की और कहा, मैं अभी खुद को जवान महसूस करता हूँ। अगर मेरी एक हसीन और जमील दोशीज़ा से शादी करा दी जाए और मुझे भारत में अच्छी रिहाइश के साथ शहरत भी मिल जाए तो मैं अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजार दूंगा। ऑफ कोर्स हम अपने खास आदमियों का हर तरह से ख्याल रखते हैं। क्या तुम इतना बता सकते हो कि तुम हमारे किस काम आ सकते हो? इसने किसी ख्याल के तहत मुझसे पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम लोगों के बहुत काम आ सकता हूँ, मैंने कहा। सबसे अहम काम तो मैं डिकोडिंग करना जानता हूँ। फिर इसके अलावा मैं फौज में रह चुका हूँ। अगरचे अब रिटायर कर दिया गया हूँ, मगर मेरे सीने में अब भी बहुत से अहम राज दफन है, जिससे तुम लोग बहुत फवायद हासिल कर सकते हो। वेरी गुड, राजा पटेल एकदम खुश होकर बोला, तुम हमारे लिए बेशक कारआमद आदमी बन सकते हो। चलो फिर तैयारी पकड़ो, तुम्हें इसी वक्त चलना होगा मेरे साथ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने खुश होकर कहा। राजा पटेल ने अपनी रेस्ट वॉच अपने हैबत स्याह होंठों के करीब लाकर तहकमाना कहा, 0911 अनिल, मैं पॉइंट 0 पर पहुँचने वाला हूँ। मेरे साथ एक और शख्स भी होगा, ओके? इसके बाद वो सुल्तान जहांजेब को मुखातिब करके बोला, अभी हमारी रवानगी में 1 घंटा है, तुमने कोई अहम बात करनी है तो कर सकते हो। सुल्तान जहांजेब ने हौले से नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। तुम एक काम करो, अचानक राजा पटेल ने इससे कहा, तुम किसी तरह कैप्टन इमरान के फिंगरप्रिंट्स हासिल करने की कोशिश करो और अपने स्कैनर पर महफूज करके हमें रवाना कर देना। बदबख्त पटेल अभी तक मुझसे खाइफ था। मैं ये काम बहुत पहले ही कर चुका हूँ, सुल्तान जहांजेब ने मायनखेज फखरिया मुस्कुराहट से कहा। मेरा दिल अनजाने खदशात के मारे बुरी तरह धड़कने लगा। गुड, वेरी गुड, वो प्रिंट मेरे हवाले कर दो। इसे हम अपने खुफिया हेडक्वार्टर के डोर लॉकिंग सिस्टम में फिक्स कर देंगे। मैं बज़ाहिर खामोशी के साथ इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। फिंगरप्रिंट वाले मामले ने एक बार फिर मेरे अंदर खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दी और मैं बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाए हुए था। मैं धड़कते दिल के साथ ये सोच रहा था कि इन कमबख्तों ने मेरी फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की तो जरूर मेरी असलियत आश्कार हो जाएगी। सुल्तान जहांजेब ने अपने आदमी को स्कैनर से फिंगरप्रिंट पेपर लाने का कहा। जरा देर बाद वो आदमी स्कैनर से फिंगरप्रिंट की चंद कापियां निकाल लाया। मेरा दिल अब अनजाने खतरे की संगीन एहसास तले बेतहाशा धड़क रहा था। राजा पटेल ने वो कापियां अपने सामने रखी और बगौर फिंगरप्रिंट्स का मुआयना करने लगा। फिर मेरी तरफ इशारा करके उससे मुखातिब होकर बोला, सुल्तान, अब तुम ऐसा करो, कर्नल जुबैर के भी फिंगरप्रिंट्स ले लो। मैं इस बात पर सुन होकर रह गया। मैं इसके फिंगरप्रिंट्स भी अपने हेडक्वार्टर के डोर एंड लॉकिंग सिस्टम स्कैन मशीन में फीड करवा दूंगा ताकि ये बिला रोक टोक हमारे पास आता जाता रहे। इसने ये
بات اپنے آئند میرے فائدے اور رابطے کی سہولت کے لیے کہی تھی، مگر یہ تو میں جانتا تھا کہ اگر میرے فنگر پرنٹس کو اس نے میچ کر لیا تو میری اصلیت ان کے سامنے کھل سکتی ہے۔ پھر یہ لوگ میرا کیا حشر کرتے یہ میں ہی جانتا تھا، مگر میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ انہیں مجھ پر فوراً شبہ ہو سکتا تھا کہ میں کرنل زبیر کے فرضی کردار میں در حقیقت عمران ہوں۔ صورتحال یکدم خطرناک حد تک پلٹا کھا چکی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بہر طور میں بلا تاخیر اٹھ کر سلطان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ہمراہ ایک گن مین بھی تھا۔ ہم تینوں ایک وسیع اور عریض کمرے میں پہنچے جہاں ایک بڑی سی میز پر آٹومیٹک کمپیوٹرائز اسکینر مشین رکھی ہوئی تھی۔ کرنل زبیر قریب آ جاؤ، سلطان نے گمبھیر آواز سے مجھ سے کہا۔ میرے وجود میں بری طرح سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اپنے فنگر پرنٹس دینے کا مطلب اپنی بھیانک موت کے کاغذ پر انگوٹھا ثبت کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے چشم زد میں ایک خطرناک فیصلہ کیا اور درینہ نظروں سے پہلے قریب کھڑے اس اکلوتے گن مین کی طرف دیکھا۔ وہ لاپرواہی کے انداز میں کھڑا، رائفل اس کی پشت پر لٹکی ہوئی تھی۔ سلطان جازب مجھ سے مخاطب ہونے کے بعد خود اسکینر مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کی میری جانب پشت تھی۔ میں جیسے ہی اس آدمی کے قریب سے ہو کر گزرنے لگا تو میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اس کی گردن دبوچ لی اور رگے حساس مسل ڈالی۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر ڈھیر ہونے لگا تو میں نے لپک کر اس کی رائفل پشت سے اچک لی۔ ادھر سلطان جازب کو جیسے ہی اپنے عقب میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ یکدم پلٹا، مگر تب تک میں نے گن کی نالی اس کی پیشانی سے لگا چکا تھا۔ مارے دہشت کی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم کون؟ تم؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں اتنا ہی بول پایا تھا کہ میں نے اپنی نکلی داڑھی مونچھیں نوچ کر پھینک دی۔ مجھے پہچانتے ہی اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ذلیل کتے، وطن فروش، خونی، میری ماں اور میری بہن کے قاتل، اپنی موت کے لیے تیار ہو جا، میں نے اسے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر اپنی بھیانک موت کو سامنے پا کر سلطان جازب نے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے چیختا چلاتا ہوا دروازے کی طرف دوڑا۔ میں اس وقت سراپے آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ میری گن نے گولیوں کی ایک مہلک آتش باڑ اگلی اور سلطان جازب کے حلق سے بڑی کریہاں چیخ بلند ہوئی۔ پھر اس غدار وطن کا ناپاک وجود گولیوں سے چھنی ہو کر زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ اسے جہنم واصل کرنے کے بعد میں طوفانی بگولے کی طرح کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور گن ہاتھ میں لیے اس کمرے میں آ گیا جہاں سلطان جازب کے 4 عدد مسلح آدمی اور راجہ پٹیل موجود تھا۔ وہ لوگ خطرہ بھانپتے ہی ادھر ہی دوڑتے آ رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکے کیونکہ اب میں اپنی اصلی صورت میں تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے میں نے ٹریگر دبا کر نالی گھما دی۔ وہ چاروں کریہ چیخوں کے ساتھ گرتے چلے گئے۔ راجہ پٹیل ریڈ فائل ہاتھ میں تھامے طوفانی جھونکے کی مانند باہر کو دوڑا تو میں نے اسے بھی برسٹ مار کر جہنم واصل کر دیا۔ ایک غدار وطن سلطان جہانزیب اور بھارتی دشمن ایجنٹ راجہ پٹیل کو جہنم واصل کرنے کے بعد میرا پورا وجود سرشاری سے بھر گیا، مگر میرا مشن ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ محض کٹ پتلی تھے، جبکہ میں ان کے پورے نیٹ ورک کا کلا کما کرنا چاہتا تھا، جو خاص طور پر وطن عزیز کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے ہی ترتیب دیا گیا تھا۔ وہ لوگ سلطان جہانزیب کی جگہ کسی دوسرے کو ہمنوا بنا سکتے تھے اور میں اس بھارتی ایجنٹوں کے پورے ناپاک گروہ کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا تاکہ پھر کسی دشمن کو ایسی ناپاک جرات کی ہمت نہ ہو سکے۔ کوٹھے پر خاموشی طاری تھی۔ میں نے سب سے پہلے راجہ پٹیل کی لاش کے نیچے دبے ہوئے ریڈ فائل کھینچ کر نکالی، پھر اس کی ٹرانسمیٹر واچ اٹھا کر اپنی کلائی پر باندھ لی۔ میں واپس پلٹا اور سلطان جہانزیب کی لاش کے قریب آ کر نفرت سے اس پر تھوکا اور اس کے بعد میں نے ریڈ فائل کے اندر سے اہم رازوں کی کاغذی تفصیل نکال کر انہیں دیا سلائی دکھا دی۔ پھر ادھر ادھر سے آڑی ترچھی لکیروں والے کاغذات تلاش کر کے فائل میں چپکا دیے۔ اس کے بعد میں نے باہر آ کر 2 کاروں میں سے پٹرول نکال کر اندر چھڑک دیا اور دیا سلائی دکھا کر کوٹھی سے باہر گلیوں میں گم ہو گیا۔ میرے عقب میں کوٹھی نے دھیرے دھیرے آگ پکڑنا شروع کر دی۔ میں وہاں سے بہت دور ویرانیوں میں نکل آیا اور ایک جگہ ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب میں کسی حد تک خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے اب جہنم واصل راجہ پٹیل کے ساتھی سنیل کی کال کا انتظار تھا، کیونکہ میرے ذہن نے فوراً ہی ایک مرطوب پلان ترتیب دے دیا تھا۔ رات دبے پاؤں آ رہی تھی۔ راجہ پٹیل کی لاش کی کلائی سے اتاری ہوئی ٹرانسمیٹر کی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ چاروں سو ایک ویرانہ پھیلا ہوا تھا۔ کھلے تاریک آسمان پر چاند ٹمٹماتے ستاروں کی مجلس میں دمک رہا تھا۔ اچانک ٹرانسمیٹر کی مخصوص پیپ کی آواز رات کی مہلک سناٹے میں گویا خطرے کے سائرن کی طرح گونجی اور یک بار میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے اپنے
दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाते हुए वॉच ट्रांसमीटर का छोटा सा बटन दबाया और इसे अपने मुंह के करीब करते हुए राजा पटेल का वो कोड दोहराया जो इसने थोड़ी देर पहले सुनील की कॉल वसूल करते हुए मेरे सामने अदा किया था। हेलो 0911 सुनील, मैं सुल्तान जहांजेब का आदमी जुबैर बात कर रहा हूँ। मैं राजा पटेल के साथ 0 पॉइंट पर पहुँचने वाला था कि इंटर सर्विसेज वालों ने कोठी पर हमला कर दिया। उन्होंने सुल्तान जहांजेब और राजा पटेल साहब को हलाक कर डाला है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर और रेड फाइल लेकर इस वक्त वाघा बॉर्डर के करीब छुप कर बैठा हुआ हूँ। तुम मुझे लेने आ रहे हो या फिर मेरी रहनुमाई करो ताकि मैं खुद को तुम तक पहुंचा सकूं। वेरी सैड। दूसरी तरफ से सुनील नामी शख्स की पुरतशवीश आवाज उभरी। ये सब कब और कैसे हुआ? तुम नहीं जानते सुल्तान जहांजेब और राजा पटेल हमारे लिए कितने अहम थे। ओवर। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। मेरे पास वो रेड फाइल मौजूद है। क्या तुम सुल्तान जहांजेब और राजा पटेल की कुर्बानियों को जाया करना चाहते हो? ओवर। मैंने दिल में इन दोनों खबीसों की कुर्बानियों पर लानत भेजी और सुनील को शीशे में उतारने के लिए इस बार जरा दुरुस्त लहजे में कहा तो वो बोला, हम बॉर्डर की दूसरी तरफ मौजूद हैं। बॉर्डर क्रॉस करना हमारे बस की बात नहीं। ओवर। तो फिर राजा पटेल किस तरह अंदर दाखिल हुआ था? ओवर। मैंने पूछा। वो एक जमींदोज सुरंग के जरिए अंदर दाखिल हुआ था, मगर अब वो सुरंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज वालों की नजरों में आ चुकी है। तुम हरगिज उधर का रुख मत करना, बल्कि हो सके तो वापस शहर की तरफ लौट जाओ। रेड फाइल संभाल कर रखना। ओवर। मैंने जरा सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा अरसे इंटर सर्विसेज वालों से खुद को ना बचा पाऊंगा। तुम लोगों को मेरे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करना होगा। ओवर। ठीक है, फिर तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं बास से राब्ता करके तुम्हें मजीद हिदायत दूंगा, मगर इससे पहले फिलहाल तुम खुद को किसी महफूज पनागाह में मबहूस कर लो। ओवर एंड ऑल। ये कहकर इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं चंद सानिये होंठ भींचे कुछ सोचता रहा, फिर इसके बाद वापस लौट गया।